الله شارع الأحكام مع حمده ذوف كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت رواہ الترمذی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام نامی آج ہم صفحہ نمبر 50 سے آگے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ عنوان ہے تمام رذائل کی جڑ۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تک ہم نے فضائل کا ذکر کیا تھا، اب مختصراً رذائل کا بیان کرنا ہے، لیکن ان کی تفصیل سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ دل کے تمام امراض، تمام رذائل کی بنیاد در حقیقت نفسانی حوث کی پیروی ہے، جسے قرآن کریم میں اتباع ہوا کہا گیا ہے۔ دل کی جس بیماری پر بھی آپ نظر ڈالیں گے، اس کی بنیادی وجہ یہی نظر آئے گی کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے آگے سپر ڈال کر بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس پر مکمل قابو حاصل کر لے تو نہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو اور نہ اس کے دل میں کوئی باطنی بیماری پیدا ہو۔ اس لیے قرآن کریم اور حدیث میں اتباع ہوا سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا، ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، دیکھو خواہش کی پیروی نہ کرو، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ خواہش کی پیروی کرنا تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا نہ دے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل باطنی بیماریوں سے پاک ہو اور اس کے رذائل ختم ہو جائیں تو اسے سب سے پہلے اپنے نفس کو قابو کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم پر غور کرنے سے نفس پر قابو حاصل کرنے کے 3 طریقے سمجھ آتے ہیں۔ ایک طریقہ عام اور اجمالی ہے، دوسرا طریقہ خاص اور تفصیلی۔ اجمالی طریقہ تو یہ ہے کہ دل میں آخرت کی فکر اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا استحضار پیدا کیا جائے، یعنی آخرت کا خیال جتنا بڑھتا چلا جائے گا اور آخرت کی جواب دہی کا جتنا خیال بڑھتا چلا جائے گا، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ انسان نفس پر قابو کرنے والا ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورہ نازیات۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، اور رہا وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو حوث سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ خوبصورت آیات ہیں، دیکھیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک شے کا بس مطالبہ کیا گیا اور وہ یہ ہے کہ خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکو، اور کس حال میں روکو کہ اللہ سے انسان خوفزدہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ سے خوفزدہ ہو اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے۔ خواہشات سے مراد ممنوع خواہشات سے روکے تو کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا جنت کی قیمت کیا ہے کہ حرام خواہش سے، ناجائز خواہش سے انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہو جائے۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ نفس پر قابو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف پیدا ہو۔ جانتا تو ہر مسلمان ہے کہ مجھے ایک دن مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، لیکن یہ حقیقت جتنی یقینی ہے اتنی ہی کثرت کے ساتھ نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ نفس پر قابو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس حقیقت کو دل میں اس طرح جاگزی کر دیا جائے کہ کسی بھی وقت خدا کے دربار میں حاضری کا تصور دل سے محو نہ ہو، اور یہ بات مراقبہ موت سے حاصل ہوتی ہے۔ مراقبہ موت تصوف کی اصطلاح میں اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان غور کرے اس بات پر کہ مجھے مرنا ہے اور پھر مر کر جو ہے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اچھا، یہ بات اجمالی طور پر تو اتنی ہے، جب مراقبہ موت کا کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، اور یہ آپ یعنی ایک تو عمومی خیال باندھنا تو اچھی بات ہے، مگر بہرحال جو حضرات کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہیں اور کسی شیخ سے رہنمائی لیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شیخ کی رہنمائی کے موافق مراقبہ موت کریں، جب وہ تلقین کرے تب کریں، اور اگر اس کے سبق میں، اس کی تلقین میں
یہ ابھی شامل نہیں ہے تو اس کو اختیار کرنا اس کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بہرحال معلومات کی حد تک عرض کر دیا جائے تو مراقبہ موت یہ ہے کہ انسان اس بات کا خیال باندھے، آنکھ بند کر کر بیٹھ جائے اور توجہ کرے اس خیال کی جانب کہ میں مر چکا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ وہ مراحل پیش آ رہے ہیں جو عام طور پر پیش آتے ہیں، یعنی غسل ہے، پھر اس کے بعد غسل دیا جا رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اس کے چاہنے والے ہیں، جن کی محبت میں اور جن کو وہ چاہتا ہے، جن کی محبت میں وہ دنیا میں اکثر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جن کے لیے وہ حرام کماتا ہے، جن کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، جن کے لیے وہ دھوکہ دیتا ہے، جن کی محبت میں وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جن کی محبت میں وہ جو غلط کام کرتا ہے، ان لوگوں کو یاد کرے کہ اب میں جب مر گیا تو وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ پھر سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، اس لیے کہ بہت سی موتیں اس کے سامنے ہو گئیں، زندگی میں اس نے بہت سوں کو دنیا سے جاتے دیکھا، تو اب وہ اس خیال سوچ لے کہ میں بھی جاؤں گا تو کیا ہوگا، اور قیاس کر لے اوروں پر اپنے آپ کو بھی، پھر سوچے کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں، ایک ایک جو ہے وہ غم منا کر کس طرح سے اپنی زندگی میں مگن ہو رہا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ ہر کوئی اب جو ہے فلاں اور فلاں، کوئی کہتا تھا یہ میرا والد ہے، کوئی کہتا تھا یہ میرا بھائی ہے، کوئی کہتا تھا میرا بیٹا ہے، کوئی کہتا تھا یہ میرا فلاں اور یہ میرا فلاں ہے، اب سب کہہ رہے ہیں کہ یہ میت ہے، اور جو ہے وہ اس میت کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کوئی اب اس کو رکھنے کو تیار نہیں گھر میں، اب اس کو جو ہے وہ غسل دے کر جلد از جلد کفن پہنا کر جس کی امانت تھی وہیں لوٹائی جا رہی ہے، تو پھر اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، خیال کرے سوچے کہ میرے فلاں فلاں جاننے والے فلاں فلاں سب آ چکے ہیں، اور اب میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، اور اب مجھے جو ہے دفنایا جا رہا ہے، یہ خیال اس کو سوچے بیٹھ کر، اور پھر اس کے بعد تدفین ہو گئی میری، تدفین کے بعد مجھے چھوڑ کر چلے گئے لوگ، اب یہاں سے رشتہ دنیا منقطع ہو گیا، اور اب میرا مال تقسیم کر کے اور اسی طرح سے بقیہ سارے جو بات کے لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے کر لیے گئے، اور اب میں جو ہے وہ قبر میں قبر کے حوالے ہوں، اور پھر فرشتے آ کر بٹھا کر پوچھ رہے ہیں، اب پھر اپنے اعمال کو یاد کرے، اور ان اعمال کو جو اس وقت کر رہا ہے، یہ کیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر موت آئے، تو جب یہ انسان اپنے آپ کو خود زندگی میں مار لے گا، اس طرح مراقبے میں مار لے گا، اس کا تصور کرے گا، تو اسے پھر حقیقت نظر آنے لگے گی، پھر اسے معلوم ہوگا کہ بہت سی محبتیں جنہیں میں حقیقی اور ہمیشہ کی سمجھتا تھا، وہ تو غیر حقیقی اور ناپائیدار تھیں، عارضی تھیں، اور ان سے میں جو ان کی وجہ سے جو کچھ میں ناجائز کر رہا تھا وہ سب کچھ بیکار ہے، وہ سب کچھ نقصان دہ ہے، وہ سب یہیں رہ جائے گا، اور یہاں کیے ہوئے اعمال کی کے نتائج باقی رہ جائیں گے، تو پھر وہ گناہ چھوڑنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، پھر قبر کی پہلی رات کو یاد کرے، اور اس کی ہولناکی کو یاد کرے، اس کی سختی کو یاد کرے، اور پھر اسی طرح سے آگے کے مراحل کو سوچتا چلا جائے، سوچتا چلا جائے، سوچتا چلا جائے، تو اس سے انشاءاللہ العزیز اس کے اندر مراقبہ موت کی صفات پیدا ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا کہ اسے یاد آ جائے گا اور اسے کھل کر سامنے آ جائے گی حقیقت اس دنیا کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ 5-10 منٹ نکال کر اپنی موت اور موت کے بعد کے احوال کا تصور کیا، اور اپنے روزمرہ کے تذکروں میں موت کے ذکر کو بھی لازمی طور پر شامل کرے، یعنی اس کا تذکرہ کیسے کرے، یعنی یہ کہ اپنے ارد گرد والوں کو بھی بتائے، اپنے آپ کو اصل میں بتانا ہے، بار بار یاد کروانا ہے، کوئی نعمت اس کو مل جائے تو سوچے کہ یہ نعمت تو ہے مگر میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کبھی بھی میں جا سکتا ہوں، مثال کے طور پر کسی کو نے کوئی اچھی سواری خریدی، تو اب یہ سوچے کہ یہ سواری تو ہے مگر میرا کچھ بھروسہ نہیں، میں کبھی بھی دنیا سے جا سکتا ہوں، پھر اسی طرح کسی نے مثال کے طور پر کوئی کاروبار شروع کیا تو یہ سوچے کہ یہ اپنی جگہ مگر بہرحال میں تو دنیا سے جا سکتا ہوں، تو جتنا اپنی موت کو یاد کرے گا اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ اس نعمت میں ناانصافی نہیں کرے گا، اس نعمت کو کا شکر کرے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو شریعت کے موافق استعمال کرے گا، پھر اسی طرح کسی کے پاس کوئی اختیار آ جائے، کوئی اقتدار آ جائے، کسی کے پاس کوئی منصب آ جائے، کوئی عہدہ آ جائے، کوئی مقام مرتبہ آ جائے، تو فوراً سوچتا رہے کہ یہ سب کچھ میری موت کے ساتھ مشروط ہے، اور موت جو ہے اس کا کچھ نہیں پتہ، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا کوئی دن نہیں معلوم، اس کی کوئی جگہ مجھے نہیں معلوم، اور میرے پاس ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کل کی صبح میں دیکھوں گا، میرے پاس ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو کر مروں گا، میرے پاس ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ میرے پاس ابھی زندگی کے کتنے لمحات بچے ہوئے ہیں، تو جب یہ خیال رکھے گا تو انشاءاللہ موجودہ نعمتوں کو انصاف کے ساتھ اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق استعمال کرے گا، اور اسی طرح سے حرام سے بچنے والا، گناہوں کا چھوڑنے والا ہو جائے گا، تو یہ کوشش روز حضرت فرماتے ہیں روزانہ کم از کم 10 سے 15 منٹ 5 سے 10 منٹ نکال کر اپنی موت اور موت کے بعد کے احوال کا تصور کرے، اور اپنے روزمرہ کے تذکروں میں موت کے ذکر کو بھی لازمی طور پر شامل کرے۔
ہمارے لیے موت ایک وہم اور خیال ہے بس، اس کو سوچنا چاہیے، ساتھ ساتھ پھر وصیت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اعمال کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، موت کا یاد کرنا براہ راست آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی مال ہے یا کوئی امانت ہے یا کوئی ایسی شے ہے جس میں کہ ہم مرنے سے پہلے اس کو بتانا چاہتے ہیں، تو یہ حال اپنے اوپر روزانہ سونے سے پہلے طاری کریں اور اپنی ایک وصیت کو مرتب کر کے رکھیں تاکہ حق والوں کا حق ضائع نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکثرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو موت کا، یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی شے موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ یہ چیز یعنی موت کی خاصہ یہ ہے، اس کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے، لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ آج بعض لذتیں یعنی حرام چیزوں کی لذتیں یا ناجائز لذتیں ہمیں گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں اور وہ چھوڑے نہیں چھوٹتی، تو کیا کریں، اس موقع پر موت کو یاد کریں، جتنا موت کو یاد کریں گے تو ایسی لذتیں وہ اپنا نشہ توڑ دیں گی اور اس کے ذریعے سے یعنی ان کو چھوڑنا، موت کی یاد کرنے کے ذریعے سے ان کا چھوڑنا ممکن ہو جائے گا۔ یہ چیز دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرے گی اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کے لیے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ جو طول عمل ہے نا، لمبے لمبے منصوبے بنانا، پھر ایسا کروں گا، پھر ایسا کروں گا، پھر ایسا کروں گا، پھر ایسا، تو یہ اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو آخرت کو بھلا بیٹھا ہو، اور یہ طول عمل بہت بڑا دھوکہ ہے، انسان کو جو ہے وہ ایک غیر حقیقی دنیا میں لے جاتا ہے، اس کی زندگی کو آج کو اچھا بنانے کے بجائے کل کی فکر میں، اور وہ کل جو اس کے لیے یقینی ہے ہی نہیں، یعنی دنیا میں اس کا کل واقع ہو یہ تو یقینی ہے ہی نہیں، مستقبل کتنا ہے، مستقبل کا کچھ نہیں معلوم، سب سے غیر یقینی شے مستقبل ہے، اور اسی کے لیے انسان آج کو اپنے حال کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ تو موت کا اگر یقین آ جائے اور موت کا خیال باندھا جائے تو اس سے کم از کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے حال کو درست کر لیتا ہے، اور حال جب درست ہو جائے تو مستقبل کو اللہ سبحانہ و تعالی اچھا کر دیتے ہیں، اور یقینی مستقبل تو آخرت کا ہے۔ فرمایا یہ چیز دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرے گی اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کے لیے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو نفس پرستی کا ایک علاج تھا، اس کے علاوہ خواہشات نفس سے جو گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اور یہاں کا یہ کہ ایمانی نقطہ نظر گمراہیوں کے بارے میں واضح کیا جا رہا ہے۔ آج ہم طرح طرح کے تصورات رکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس لیے ہوا، یہ اس لیے ہوا، یہ اس لیے ہوا، یہاں یہ ایمانی نقطہ نظر دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ کہ خواہشات نفس سے جو گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلے یہ بتایا کہ سارے رذائل کی جڑ خواہش پرستی ہے، پہلی بات حضرت نے یہ بتلائی کہ سارے برائیوں کی جڑ، سارے رذائل کی جڑ وہ نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، ہوا پرستی ہے، اور پھر بتلایا کہ اس ہوا پرستی سے خواہشات نفس سے دو طرح کی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، دو قسم کے شبہات قسم کی، وہ دو قسم کی ہیں، یعنی شبہات یعنی فکر و نظریاتی گمراہی، فکری و نظریاتی گمراہی، اور شہوات یعنی عملی گمراہیاں، دو طرح کی ہو گئیں۔ کیا پہلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں شبہات، دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں شہوات۔ شبہات یعنی شک اور شبہ اور اسی طرح کے علمی نوعیت کی گمراہیاں، اور شہوات عملی نوعیت کی گمراہیاں، یعنی خواہشات نفس کے چکر میں پڑنا، اور خاص طور پر بطن و فرج کے تقاضوں میں انسان کا جو ہے وہ بے مہار ہو جانا، اور اسی طرح سے پھر کہیے عملی نوعیت کے گناہ۔ تو گناہ دو طرح کے ہوئے، ایک یہ کہ جو علمی و فکری ہوں، اور ایک وہ جو کہ عملی نوعیت کے اور فعلی نوعیت کے ہوں۔ تو جو علمی و فکری نوعیت کے اور نظریاتی نوعیت کے گناہ ہوتے ہیں ان کو شبہات سے تعبیر کیا گیا، جیسے بے اعتقادی ہے، بد اعتقادی ہے، ضعف ایمانی ہے، اور آوارہ خیالی ہے، اور اسی طرح سے آزاد خیالی ہے، اور تجدد ہے، اور نظریاتی بے راہ روی ہے، اور اسی طرح بڑوں پر اعتماد نہ کرنا ہے، سلف سے بدگمان ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر طرح طرح کی عملی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں جس میں کہ بد عملی ہے، بد فعلی ہے، اور طرح طرح کی حرام خوریاں ہیں اور بدعمالیاں ہیں، تو یہ شہوات کہلاتی ہیں۔ تو شبہات اور شہوات، اب دیکھیے جدید انسان جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو فکری اور نظری گمراہی ہے وہ پیدا ہوتی ہے، یہاں رک کر میں یہ بات ذرا زور دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جدید انسان کا تجزیہ، اور بدقسمتی سے آج بھی بہت سے دیندار لوگوں کا تجزیہ بھی یہ ہے کہ اصل میں تو انسان کا ذہن ہے، اور وہ ذہن جو ہے اس کو اگر صحیح معلومات دے دی جائیں، صحیح انفارمیشن فراہم کر دی جائے تو وہ ذہن کچھ صحیح نظریات بناتا ہے،
اور یہ جب نظریات صحیح ہو جائیں یعنی فکر صحیح ہو جائے تو آپ سے آپ عمل صحیح ہو جاتا ہے اور اعمال اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کو صحیح اور غلط کے لیے صحیح انفارمیشن درکار ہے۔ جب انفارمیشن کریکٹ ہوگی تو اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ صحیح ہو جائے گا، اور جب اس کا یہ ورلڈ ویو اور اس کا نظریہ وہ درست ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ خود بخود آپ سے آپ اس کا عمل صحیح ہو جائے گا اور یہ بڑا اچھا بن جائے گا۔ یہ جاننا چاہیے کہ غیر روایتی تجزیہ ہے، یہ غیر ایمانی تجزیہ ہے، یہ غیر اسلامی تجزیہ ہے، اور یہ اپنی جگہ ایک وہم ہے اور خیال ہے بس۔ جس طرح سے مغرب کے علوم نے انسان کی شخصیت کو بھی صرف ظاہر میں جانچا اور جانا اور اس کی حقیقت کو نہ پہچان سکے، اسی طرح سے جو جدید ذہن ہے جو مغربی علوم ہی کا پروردہ ہے وہ بھی انسان کے بارے میں یہی تجزیہ رکھتا ہے، جبکہ انسان کی اصل حقیقت وہ ہے جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، اور اس کے سب سے اور اس کی بنیاد پر انسان کا جائزہ اور تجزیہ کرنے والے وہ صوفیہ اکرام ہیں۔ نفسیات دان اسلام کے سب سے بڑے وہ صوفیہ اکرام ہیں۔ تو انسان کو انسانی نفسیات کو صحیح طور پر انہوں نے سمجھا، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، چنانچہ وہ یہ بتلاتے ہیں کہ اصل میں انسان کا محرک وہ اس کی ذہنی قوتیں نہیں ہیں، اس کے قواعد ذہنی نہیں ہیں، اس کے قواعد فکری نہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو بات ذہن میں صحیح صحیح آ جائے تو وہ عمل میں بھی صحیح صحیح آ جاتی ہے۔ یہ تو بہت کم ہوتا ہے، بعض لوگ جن کی قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے وہ اپنے قواعد ذہنی کو بھی صحیح صحیح استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان سلیم الفطرت افراد کی مضبوط قواعد ذہنی ان کے قواعد طبعی کو بھی قابو میں رکھتی ہیں، اور اس طرح سے کہیے کہ انسان صحیح ہو جاتا ہے یا صحیح ہوتا ہے۔ یہ تو استثناءات ہیں، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ سمجھنا کہ پورے جسم کا بادشاہ وہ دماغ ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ دماغ تو جذبات سے ہٹ کر بات کرتا ہے، جذبات سے علیحدہ ہو کر بات کرتا ہے۔ صوفیاء کی نگاہ میں یا اسلامی علوم کی نگاہ میں کہتے ہیں کہ پورے جسم میں انسان کا جس طرح سے جسمانی وجود ہے اس میں اس کے عقل کا تناسب 40واں ہے، یعنی جو اس کا وزن ہوتا ہے اس وزن کا 40واں حصہ عام طور پر دماغ کا وزن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ انسانی شخصیت پر بھی جو چیز مؤثر ہوتی ہے اس میں دماغ کا حصہ 40واں ہے، یعنی بس عقلی فیصلے اور عقلی قیل و قال اور عقلی جمع خرچ یہ انسان کی زندگی پر 40ویں حصے پر اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں 40ویں حصے پر اثر انداز ہوتے ہیں، بقیہ سارے حصے اس سے پہلے پہلے کے وہ ہے جہاں پر اس کے جذبات مؤثر ہوتے ہیں، اس کے حالات مؤثر ہوتے ہیں، اس کا ماحول مؤثر ہوتا ہے، اس کی صحبت مؤثر ہوتی ہے، اس کے بڑوں کی تربیت مؤثر ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ بقیہ کو سب کو ایک طرف کر کر صرف ذہن کو کہیے کہ سب سے اہم فائل سمجھ لینا، یہ غلط فہمی ہے۔ اچھا، اب جب یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اصلاح کا سارا طریقہ بھی غلط ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں صرف تعلیم سے اور کہیے کہ کچھ فکری مباحث کے سمجھا دینے سے اور کچھ نظریات کی اصلاح سے انسان کی اصلاح ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، وہ صرف ذہن کی اصلاح ہوگی اور وہ 40ویں حصے تک ہی محدود رہے گی۔ جو شے مؤثر ترین ہے وہ تو انسان کا دل ہے، جو کہیے کہ صحیح معنی میں ریاست کا حامل ہے، جو تمام اعضائے رئیسہ کا بھی رئیس ہے، وہ انسان کا دل ہے، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب وہ صحیح ہوتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے۔ تو یہ دل کی ریاست ہے، اور دل کی صحیح ہونے کا ذریعہ کیا ہے یہاں پر بتلایا جا رہا ہے۔ دل کو خراب کرنے والی چیز ہے خواہشات نفس، اور جب یہ خواہشات نفس دل میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اتباع ہوا کے راستے پر انسان چل پڑتا ہے، تو اب پھر دو طرح کی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک گمراہی وہ ہے وہ جو اس 40ویں حصے پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے اس کی فکری گمراہیاں، اور ایک گمراہی وہ ہے جو بقیہ حصے پر، یعنی دوسری قسم گمراہی وہ ہے جو کہ اس کے بقیہ حصوں پر مؤثر ہیں، یعنی اس کی عملی گمراہیاں، اور اب پوری زندگی خراب ہو کر رہ گئی۔ تو دل صحیح ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں سے خواہشات نفس کو نکالیں گے، تو پھر جا کر جب دل کی اصلاح ہوگی تو پھر خود بخود انشاءاللہ اس کے ذہن کی اصلاح بھی ہوگی، اس کے عمل کی بھی اصلاح ہوگی۔ تو اصلاح کا صحیح منہج یہاں سے شروع ہوتا ہے، دل کی اصلاح، دل کی اصلاح۔ اور یہاں دیکھ لیجئے اس کے لیے کیا کرنا ہے، خواہشات نفس سے بچانا ہے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ نقطہ نظر لیا جائے تو آپ سے آپ یہ بات واضح ہوگی کہ کسی شخص کی اصلاح کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ اس سے فکری مشگافیاں کی جائیں، اس سے فکری مباحث میں انگیج ہوا جائے۔ کسی شخص کی اصلاح کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت کچھ علم دے دیا جائے،
بلکہ یہ سب کچھ ایک حد تک ہی مؤثر ہوگا، بقیہ حصے کے اصلاح کے لیے جو سب سے مؤثر حصہ ہے وہ ہے جو کہ کہیے کہ تاثیر صحبت کہلاتا ہے، جو اس کو اچھے ماحول میں ڈالنے سے، نیک صحبت افراد کی صحبت میں رکھنے سے فائدہ مند ہوگا۔ اس سے انشاءاللہ خواہشات نفس پر قابو پیدا ہوگا، خواہشات نفس پر جیسی قابو پیدا ہوگا تو پھر جا کر اس کے فکر کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوفیاء کا طریقہ یہ رہا کہ وہ اصلاح کے لیے بحث مباحثے کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے، مناظرانہ طرز کو اختیار نہیں کرتے، مجادلانہ طرز کو اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس پہلے اس کام پر آ جاؤ، یہ کرتے رہو، بقیہ باتیں خود سمجھ میں آ جائیں گے۔ یعنی شبہات کا علاج جو ہے وہ شبہات سے نہیں ہو سکتا، یا شبہات کا علاج جو ہے وہ پھر مزید اسی نوعیت کی چیزوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو برابر کے دو پہلوان ہیں، ایک کبھی کسی کو پچھاڑ دے گا، کبھی کوئی کسی کو پچھاڑ دے گا۔ اس کے اوپر تو کسی ایسے کو مسلط کرنا پڑے گا جو کہ اس سے زیادہ طاقتور ہو، جو اس کے مرض کا علاج کر سکے۔ اور ظاہر سی بات ہے شبہات نتیجہ کس کے تھے؟ خواہشات نفس کا۔ جب خواہشات نفس کا علاج ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز سے شبہات آپ دور ہونے لگ جائیں گے۔ تو لوگوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا صرف کہ ان کے سوالات کا جواب دے دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ میں نے اگر اس کو سوالات کا جواب دے کر مطمئن کر دیا تو بس اسے صحیح ہو جانا چاہیے۔ نہیں، ایسا ہوا نہیں کرتا۔ اور ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی زندگیوں میں بھی یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی باتیں اچھی اچھی ہم جانتے ہیں، تو کیا وہ صرف جان لینا ہمارے لیے اس پر عمل پیرا ہو جانے کے لیے کفایت کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں اچھی ہم جانتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ تو کیا ایسی قوت ہے درمیان میں جو مزاحم ہوتی ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ طبیعت کی سطح ہے، وہ مزاج کی سطح ہے، وہ انسان کی کہیے کہ وہ جذبات کی سطح ہے۔ تو اس سطح پر جب ہمیں کوئی چیز اپیل کرتی ہے تو پھر وہ جو ہمارے سمجھے ہوئے صحیح تصورات ہیں وہ ہمارے عمل میں بھی ڈھلنا شروع ہوتے ہیں۔ اور اس سطح پر اپیل کرنے کے لیے پھر انسان چاہیے، کتاب نہیں چاہیے، واعظ نہیں چاہیے، الفاظ نہیں چاہیے، پھر ایک انسان چاہیے۔ جذبات کو جذبات سے مہمیز ملتی ہے اور وہ جذبات کو کورسپونڈ کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے جو کہ اپنے نیک جذبات سے آپ کے نیک جذبات کو پروان چڑھائے۔ بات کچھ دور چلی گئی مگر بہرحال یہ اہم نقطہ ہے جو آج کے انسان کو ایک فکری غلط فہمی اور مغالطے کے طور پر لاحق ہے، جس کی وجہ سے صوفیانہ ڈسکورس سے، تصوف کے ڈسکورس سے کما حق فائدہ نہیں اٹھا پاتے لوگ اور نقصان اٹھا لیتے ہیں، یا یہ کہ اس سے محجوب رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کا عرض کرنا، وضاحت کرنا بھی ضروری تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس سے وہ پردے دور ہو جائے تو پھر ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے والا بنا دے، یعنی اس کے لیے جو مطلوبہ عمل ہے اس کو اختیار کرنے والا بنا دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو نفس پرستی کا ایک علاج تھا، اس کے علاوہ وہ خواہشات نفس سے جو گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، یعنی شبہات فکری اور نظریاتی گمراہیاں، اور شہوات یعنی عملی گمراہیاں۔ قرآن کریم نے پہلی قسم کی گمراہیوں کا علاج یہ تجویز فرمایا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اب بہت خوبصورتی کے ساتھ سورہ عصر کی آیات کے ساتھ، اس کے ٹکڑے کے ساتھ ان دونوں باتوں کو حضرت نے جوڑا کہ پہلی قسم کی گمراہی یعنی جو شبہات ہیں ان کے لیے کیا کرنا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو مل کر وہ وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں حق بات کی۔ اور دوسری قسم کی گمراہیوں کا علاج یہ بتلایا کہ وہ تواصو بالصبر، کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو تواصو کا لفظ ہے یہ خود یہ بات بتلا رہا ہے کہ اس میں افراد متعدد ہیں۔ وہ متعدد افراد کون ہیں، یہ ایک سوال ہے بہرحال۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس سوال کا جواب ہماری روایت میں ملتا ہے، قرآن حکیم اس کا جواب نہیں دیتا، قرآن حکیم اشارہ کرتا ہے، اس کا جواب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ جیسے کہ اصول کی بات ہے کہ قرآن حکیم کے اصولوں کو اور اشارات کو اور اجمال کو سیرت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وضاحت ملتی ہے، سنت سے وضاحت ملتی ہے۔ سنت کیا تھی؟ حق کی وصیت کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حق کی نصیحت اور صبر کی وصیت کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو پھر ایک روایت امت میں جاری ہوئی کہ ایک مرشد ہے، ایک مسترشد ہے، ایک جو ہے وہ استاذ ہے اور ایک تلمیذ ہے، اور اسی طرح سے ایک جو ہے وہ مربی ہے اور ایک وہ ہے جو کہ اس سے تربیت لینے والا ہے۔ اس طرح سے یہ روایت جاری ہوئی جس میں کہ جو کہیے کہ شبہات ہیں ان کا علاج فکری طور پر کیا جاتا ہے، علمی طور پر کیا جاتا ہے تو تعلیم سے کام لیا جاتا ہے، اور جو شہوات ہیں اس کا علاج جب عملی طور پر کیا جاتا ہے تو تواصی بالصبر یعنی صبر کی تلقین کی جاتی ہے، یعنی صبر، مقام صبر جسے صوفیہ کہتے ہیں، اور اس تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کا سامان ہو جاتا ہے۔ دونوں طرح کے شبہات، اور آپ دیکھیے دونوں کو جمع کیجئے تو بات وہی آ کر رک جاتی ہے جس کو کہ اول میں ذکر کیا تھا کہ خواہشات نفس کو روکا جائے۔
वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, ख्वाहिशात नफ्स के रास्ते में पड़ने से ये दोनों चीज़ें रोकती हैं ताकि इन दोनों नौइयतों की गुमराही का इलाज हो जाए। सब्र का मतलब यह है कि ख्वाहिशात नफ्स से जो तकलीफ़ होती है इसे बर्दाश्त किया जाए, यानी ख्वाहिशात नफ्स के रोकने पर जो तकलीफ़ होती है उसे बर्दाश्त किया जाए। नाजायज़ ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने से रोके, आगे बढ़ने से रोके, तो अब एक तकलीफ़ होगी उसे बर्दाश्त करे, ये सब्र है। और हकीकत यह है कि ये सिफ़त बग़ैर नेक सोहबत के उमूमन हासिल नहीं होती। और हकीकत यह है कि ये सिफ़त बग़ैर नेक सोहबत के उमूमन हासिल नहीं होती। अब इसकी तफसीर में, यानी ये जो तवासिब सब्र है, इसकी तफसीर को अगर आप आम कर दीजिए कि बस तुम मुझे अच्छी बात कहो, मैं तुम्हें अच्छी बात कहूँ, तो सही है, ये एक सतह तक तो आम है। मगर जहाँ नफ्स की बारीकियाँ हैं और जहाँ उसकी कहिए कि तवासी की भी बारीकियाँ हैं, वो तो हर एक तक मुताल्लिक़ नहीं होती। यानी इस आयत की एक उमूमी तफसीर है जो अपनी जगह गलत नहीं, सही है। वो क्या है कि मुस्लिम माशरे में ये होना चाहिए कि लोग एक दूसरे को अच्छाई की तलकीन करें और इसी तरह से एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। अच्छी बात है। ये दीन के उस हिस्से से मुताल्लिक़ होगी जो उमूमी बातें हैं, यानी मुसल्लमात शरीयत हैं, और कहिए कि उमूमी अखलाक की बातें हैं, उमूमी माशरत की बातें हैं, उमूमी तहज़ीब व आदाब की बातें हैं, वो तलकीन की जाएंगी। या वो फ़राइज़ हैं जो कि बिल्कुल कहिए कि हर एक के लिए वाज़ेह हैं, और उसमें जैसे ये कहना कि भाई नमाज़ पढ़ा करो, इसी तरह ये कहना कि रोज़ा रखा करो, इसकी तलकीन में कोई हर्ज की बात नहीं है। हर कोई एक दूसरे को करेगा, और हर कोई जो है हराम से बचने पर तलकीन करेगा कि देखो सूद न लिया करो, दिया करो, इसी तरह से बेहयाई से बचो। ये उमूमी तलकीन की बातें हो गई, वाज़ो नसीहत तक। तो यहाँ तक तो हर शख्स आपस में एक दूसरे को तवासी का काम कर रहा होगा। मगर फिर एक सतह इसमें इल्मी एतबार से खुसूसी है और एक सतह इसमें अमली एतबार से खुसूसी है। वो इल्मी एतबार से खुसूसी सतह क्या है कि हक़ क्या है इसकी मारिफत कहीं दकीक हो जाती है। हक़ क्या है इसकी मारिफत एक जगह आकर, एक मरहले पर आकर दकीक हो जाती है, बारीक हो जाती है और मुश्किल हो जाती है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, वहाँ हक़ की वसीयत करना उलमाए रासिखीन का काम है, आम्मतुन्नास का काम नहीं है। जो यही नहीं जानता कि हक़ व बातिल क्या है, फ़र्क ही ना कर सकता हो, तो वो क्या बताएगा दूसरों को कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। तो अब ऐसे मौके पर जिसके पास इल्म नहीं है उसे चाहिए खामोशी इख्तियार करे। जो उलमाए रासिखीन हैं, जो उलमाए उम्मत हैं, उनका काम है कि अब वो हक़ की वसीयत करेंगे ऐसे मौके पर। इसी तरह से एक मौका ऐसा आता है कि इलाज, नफ्स के इलाज के लिए, एक तो है ना उमूमी इस्लाह की बात और दावत का काम, और एक है कि खुसूसियत के साथ इस्लाह नफ्स का काम, और कहिए कि तज़किया नफ्स का काम। अब यहाँ जो नफ्स की बारीकियां नहीं जानता वो क्या सब्र सिखलाएगा। अब यहाँ ज़रूरत है सूफ़ी की, यहाँ ज़रूरत है एक शेख की और मुर्शिद की, जो कि नफ्स की बारीकियों को पहचानता हो और सामने वाले को अपने ही नफ्स की धोखों में आ जाने से बचाए, और उसे बतलाए कि भाई ये नफ्स परस्ती का रास्ता है, और यहाँ से ये बारीक सी डंडी जो अलग होती है ना, ये पगडंडी तुम्हें नफ्स परस्ती के रास्ते पर ले जाएगी, और ये सीधा रास्ता है जो सिरात मुस्तकीम पर तुम्हें चलाएगा। तो यहाँ उस निगरानी की ज़रूरत है। तो ये वाला जो काम, यानी तज़किया नफ्स की ये सतह है जहाँ चीज़ें बारीक हो जाती हैं, ये भी हर एक के करने का नहीं है। ये फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो शख्स कि जिसने इस काम की तरबियत हासिल की हो, और इन सलासिल के उस असालीब जो कहिए नस्लन बाद नस्लिन मुरतब और मुनज़्ज़म हुए, इनसे वाकिफ़ हो, वो फिर इस इस्लाह के काम को अंजाम दिया करते हैं। तो यहाँ फिर हज़रत इसलिए फरमा रहे हैं कि मुर्शिद की ज़रूरत है कि उसकी तरफ रुजू किया जाए। फरमाया इसीलिए सूफ़े इकराम इस्लाह के लिए किसी मुर्शिद कामिल की तरफ रुजू करने को ज़रूरी समझते हैं। कुरान करीम ने भी इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिक़ीन, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब आप देखिए ये दो बातें, तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, ये उम्मत की ये जब उमूमी हो तो ये अपनी जगह उम्मत की एक माशरत को तश्कील देती हैं, और जब ये खुसूसी हों तो ये दो रिवायतों का पता देती हैं। एक इल्म की रिवायत है, जब पुख्ता हो जाए तो उसे इफ्ता का काम कहा जाता है, और दूसरी हिल्म की रिवायत है, जब वो पुख्ता हो जाए तो उसे इरशाद का काम कहा जाता है। तो इफ्ता व इरशाद ये दो शोबे हैं जो कि कहिए कि इन दोनों पहलुओं से तवासौ बिल हक़ और तवासौ बिस्सब्र इसकी दक़ाइक़ को बरत रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम का ये क़िवाम और ये कहिए उसकी क़याम का ज़रिया बनते हैं, और इसको जो है वो ता क़यामत इस्लाम के तसलसल के लिए और इबाद व बिलाद की फ़लाह के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दोनों सिलसिलों को बिल असनाद उम्मत में जारी फरमाया है, इफ्ता और इरशाद, जो एक ज़ाहिर से मुताल्लिक़ है और एक बातिन से मुताल्लिक़ है। व अस्बग़ अलैकुम निअमहू ज़ाहिरतन व बातिना।
اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ تقوی حاصل کرنے اور نفسانی خواہشات کو قابو میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صادقین یعنی صلحاء کی صحبت اختیار کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سوالات آج بھی نہیں دیکھیں گے، کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں سوالات کو۔ اب جو ہے وہ کچھ دیر ذکر کر لیجئے، استغفار کی تسبیح پڑھ لیں۔ اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من التوبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر استغفر اللہ. شریف پڑھ. اللہم صلی علیہ صلی علی محمد وآلہ. اللہم صلی علی. اللہم صلی. ترتیب. اللہم صلی. اللہم صلی. اللہم صلی. اللہم صلی. اللہم صلی علی. اللہم صلی علی. اللہم صلی. 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 ترتیب. آلہ. اللہم صلی. اللہم صلی. اللہم صلی. آلہ. اللہم صلی. علی. اللہم صلی علی. اللہم صلی علی. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد اللہم صلی. سعد. اللہم صلی علی قبر سید. اللہم صلی. اللہم صلی. جسد سعد. اللہم صلی علی قبر سید فی القبر. روح سید. روا. فی القبر. روح فی الارض. روا. روح. اللہم صلی علی روح سید. اللہم صلی علی روح صلی. اللہم صلی علی روح سید محمد.
اللهم صل على روح في الأرواح. اللهم صل على روح اللهم صل على روح اللهم صل على جسد سعد. اللهم سعد. اللهم صل على جسد سعد. اللهم صل على جسد. اللهم قبر سيدنا القبور. اللهم صل على قبر سيدنا محمد القبور. صل على صل على قبر سيدنا. اللهم ألف الله ألف مرة. ألف مرة. الله صل على محمد. صل على محمد. ألف مرة. اللهم صل مرة. اللهم صل على دیر آنکھیں بند کر دل کی طرف توجہ خیال کریں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا مهتدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به معصيتك ومن طاعتك ما تبلغك يقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا خافك وترحمنا. اللهم ارضى قولي صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه آمين.